بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والاکرمین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العلي العظيم۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک خوشگوار زندگی عطا فرمائی، جس زندگی کے اندر میں اور آپ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور نعمتیں ایسی ہیں کہ جو کسی اور کے در پہ مل نہیں سکتی، کوئی اور دے نہیں سکتا۔ ہر ایک نعمت اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہے جو ہمیں حاصل ہو رہی ہے، اور ایسی نعمتیں ہیں جنہیں اگر ہم غور کریں، سنیں گے، سمجھیں گے تو ہمیں علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی فضل خاص فرمایا ہے اس امت کے اوپر اور انسانوں کے اوپر خاص طور پر، کہ ہمیں سانس جیسی نعمت اللہ نے دی، اور اس کی شکر گزاری کے لیے نماز جیسی عبادت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور بھی ایسی نعمتیں اگر آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار ہم سب کو عطا فرمائے ہیں، جن کی نعمتوں سے صبح اور شام ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ انہی نعمتوں کا شکرانہ اور انہی نعمتوں کے اللہ تعالیٰ کی حاضری میں اس کے شکرانے کے طور پر اللہ نے عبادات کے طریقے کو رکھا، اور ان تمام تر عبادتوں میں خاص طور پر ایک اہم ترین عبادت کا ان دنوں میں ذکر کیا جاتا ہے، وہ عبادت حج کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مجھے اور آپ کو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ رکھا، اور الحمدللہ میں اور آپ سنی صرف کہلائے جانے والے نہیں، بلکہ الحمدللہ ہمارے عقیدے بھی سنی ہیں، اور ہمارے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ رکھنے والوں کے نزدیک حج فرض عبادت ہے، جس طرح قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے حج کو ان مسلمانوں کے اوپر فرض کر دیا جو استطاعت رکھتے ہوں کہ وہ حج کر سکے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ یہ حج کی عبادت اللہ نے پہلے کلیئر کر دیا کہ حج کی عبادت آپ کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، کریں گے تو آپ ثواب آپ کو ملے گا، مگر یہ عبادت ہوں گی کس کے لیے؟ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، کہ تم کیا کرو؟ حج ادا کرو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اس حج کو ہم نے تمام لوگوں کے اوپر فرض کر دیا، ان تمام لوگوں کے اوپر جو استطاعت رکھتے ہوں، مال رکھتے ہوں، دولت رکھتے ہوں، جن کے پاس دولت ہے۔ اب اس کو ذہن میں رکھنے کی بات یہ ہے کہ دولت اچھی بھی ہو سکتی، بری بھی ہو سکتی، حلال بھی ہو سکتی، حرام بھی ہو سکتی۔ کس دولت کے استعمال سے اور کس دولت کے حق کے اعتبار سے انسان فریضہ حج کو ادا کرے، تو فرمایا کہ اس کے لیے حلال ہونا ضروری ہے، اور استطاعت کے اندر یہ بھی دخل ہے، یہ بھی چیز شامل ہے کہ اگر ایک انسان حج کے پیسے رکھ لیں کہ بھئی میرے پاس مان لو 6 لاکھ روپے حج کے ہو رہے تھے، 6 لاکھ اس کے پاس محفوظ ہے، اب اس کے پاس حج کو چلے گئے تو گھر چلنے کے پیسے نہیں ہے، تو تب بھی اس کے پاس استطاعت کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ استطاعت والا نہیں ہے، وہ جتنے دن حج پہ رہے گا اتنے دن اس کے گھر کے نان نفقہ اخراجات کی تکمیل بھی اس کے ذمہ ہے۔ اور بعض حضرات حج کے اہم عبادت کے لیے کوشش تو کرتے، مگر افسوس اور شرم اس بات سے آتی اس میں بھی مٹی کے پیسے استعمال کرتے، اس میں بھی انٹرسٹ کے پیسے لیتے، اس میں بھی دھوکہ دھڑی کرتے، اس میں بھی جھوٹ بولتے، تو یہ حج آپ کے لیے ثواب کا عمل نہیں بنے گا، بلکہ آپ کے لیے وبال بن جائے گا، دنیا اور آخرت کی سزا بن جائے گا۔ اور وہ لوگ
جن کے پاس اپنا خود کا مال ہے، جائیداد ہے، دولت ہے، ان کے پاس وسعت ہے، اللہ نے بڑا مال دیا، مگر اس کے باوجود وہ پراپرٹیوں پہ انویسٹ کرنے میں مصروف ہیں، یا تو پھر جو ہے اولاد کے لیے جمع کرنے میں مصروف ہیں، یا دنیا کے عیش و آرام میں مصروف ہیں، اور خیال یہ ہے بعد میں جائیں گے حج کو، تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ایک گناہ عظیم ہے جس کے پاس مال ہو اور وہ حج نہ کرے۔ آپ تعجب کریں گے، اب اکثر بے تکے باتیں کرتے ہیں ہمارے مسلمان، ہم اگر استطاعت ہے بولے بھائی جاؤ نا تم حج کو، تو بولے نہیں میرے پاس اللہ بیٹیاں دیا، میں بیٹیوں کی شادی کر کے حج کو جاتا ہوں، بولتے بیٹیوں کی شادی کروں گا۔ کتنے ہیں؟ بولے 2 ہے، 3 ہے، 10 ہے، 5 ہے، جتنے بھی ہے بھائی استطاعت، مگر میرا پہلا فریضہ یہ ہے کہ میں بیٹیوں کی شادی کر دوں۔ نہیں، آپ کا جس طرح فریضہ اول آپ سمجھ رہے ہیں کہ بیٹی کی شادی کر دینا ہے، اس سے بھی ایک اہم فریضہ ہے جو آپ کی ذات کا ہے، وہ کیا ہوگا؟ حج ہوگا، جو آپ کو خود کو کرنا ہے۔ بیٹیوں کی شادیاں تو مرنے کے، تم رہتے رہتے مر گئے تو جب بھی جا کے کوئی نہ کوئی تو کر ہی دیتا، ماں زندہ ہے تو ماں کر دیتی۔ ہم نہیں دیکھ رہے زمانے میں، سماج میں، کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو ماں خود کفیل بن جاتی، وہ خود ایک ذمہ داری ادا کرتی، اور ماں خود ایک ذمہ داری کے ساتھ کرتی، مامواں کرتے، چچایا کرتے، یا کچھ حیثیت نہیں رہی، گرتی پڑتی حالت میں نکاح ہو ہی جاتا۔ اس کا ذریعہ ہے کہ یہ ہو جائے، مگر حج کا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ تمہارے اوپر فرض ہے اور کرنا بھی تم کچھ ہے۔ اب لوگ یہ سمجھتے نہیں، حج بدل کے معاملے میں لوگوں کا خیال جاتا کہ اگر بابا جان مر گئے یا صاحب سمجھ رہے ہیں کہ میں مر جانے کے بعد کسی کو پیسے دے کے میرے بدلے اس کو حج کرا دو۔ یہ زمانے کے اندر حج بدل کا جو سسٹم ہے کمپلیٹلی ختم ہو چکا۔ اب کوئی بھی اپنا انویسٹمنٹ جیب سے نکالنے کچھ راضی نہیں ہے، تو جس کی برکت سے دولت گھر میں آئی وہ باپ کا حج بدل بھی اولاد نہیں کرا رہی آج کل۔ تو جب تک آپ زندہ ہیں، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، تو آپ خود اپنی فکر کرو کہ میں حج کر لوں گا، کیونکہ اللہ نے آپ کے اوپر کیا کر دیا؟ فرض کر دیا۔ اور یاد رکھو، حج کا تعلق، عمرے کا تعلق مال اور دولت سے بالکل بھی نہیں ہے۔ تیری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ کس کا ہے معاملہ؟ پھر پیسوں کا نہیں ہے۔ آج آپ سمجھ رہے نہیں، ہر گھر میں دیکھو ماشاءاللہ، ہر گلی میں جتنے گھر ہیں ان گھروں کی تعداد اگر کھٹکا مار کے پوچھے، ہر گھر میں 2 سے 3، 1 سے 2 آدمی عمرے کراوا ہے، حج کراوا ہے۔ اب تعداد بڑھ گئی، وہ زمانے میں کم تھا، ایکا دکا گند بھی گئے گلی میں تو دھوم دھڑاکا، پورے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے بھائی حج کو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں۔ اب حج کو جانا، عمرے کو جانا عام ہو گیا۔ مگر آج بھی یہ بات ہے، اور ایمان کا تقاضا ہے کہ پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے حج کے لیے، پیسے والا ہونا بھی ضروری نہیں ہے حج کے لیے، عمرے کے لیے بھی پیسے والا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بندے کے مقدر میں لکھ کر اس کو بلاتا نہیں، تو آ جا۔ وہ کیا دیکھ کے بلاتے اللہ میاں؟ تڑپ کو دیکھتے، بے چینی کو دیکھتے، آپ کے رونے کو دیکھتے کہ آپ اس کے گھر کے دیدار کے لیے کتنا بے چین ہے۔ جب وہ بے چینی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، وہ کیسا پہنچتی؟ دعا کے ذریعے سے پہنچتی کہ بندہ جب دعا کرے تو اللہ سے مانگے، اے اللہ تیرے دربار کی حاضری دے دے، نہیں جب جا کے اللہ دیتا۔ اور اللہ کو مانگا ہوا، مانگنے والا منہ، جس زبان سے مانگا جائے، اٹھنے والے ہاتھ اللہ کو بڑے پسند۔ اور انسان کی فطرت کیا ہے معلوم؟ میں کھڑا ہوا ہوں یہاں پہ، اب کوئی آگے ہاتھ یوں کر لے کے بڑھتا ہوں، جاؤ جی بولتا ہوں۔ اب میں یہاں بیٹھا، آپ جانے سے پہلے باہر دروازے کے میں ٹھہر گیا، سمجھو میں اچھا دکھتا ہوں، یہاں اچھا دکھ رہا ہوں، وہاں اچھا نہیں دکھتا ہوں، کیوں؟ ہاتھ یوں ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ پھیلا ہوا ہاتھ پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ہی دیکھتا ہے۔ جو ہاتھ سمیٹ لے اس سے اللہ کا کوئی واسطہ نہیں، مل گیا مل گیا، نہیں ملا نہیں ملا۔ جو مانگتا ہے اللہ سے، اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، اسی لیے فرمائے ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو۔ دنیا والوں کے پیچھے بھائی آپ پیچھے جو بھی ہے، آپ پیچھے نہیں، آپ اللہ کو بولے اللہ تو ہے جو بھی، وہ نہیں ہے تو کون ہے پھر؟ اللہ تو ہے۔ مانگنے پر اللہ عطا کرتا۔ اور اگر کوئی صاحب یہ بول رہے اب ایک
کوئی حج کو جانے کا وقت شروع ہو گیا اب الحمدللہ، اب ایک کے بعد ایک قافلے نکلیں گے، حکومتی بھی پرائیویٹ جانے والے بھی جائیں گے۔ اگر کسی کے اوپر حج فرض ہے وہ فوری طور پر حج کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اگر وہ نہیں ادا کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی، الرٹ سسٹم جاری کیا ان لوگوں کے لیے جن کے پاس مال ہے، استطاعت ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مسلمان جس کے پاس استطاعت ہو اور وہ حج نہ ادا کرے تو فرمایا وہ ایسے ہے کہ وہ مرنے کے وقت تک چاہے مسلمان مرے، عیسائی مرے، نصرانی مرے، جس حالت میں چاہے رہے، اللہ کو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ ماں باپ پیدا کر کے کان میں اذان دے کے بولے تو مسلمان ہے، اور آپ ایک حج کا فریضہ ادا نہیں کر کے، بخل کر کے، بخیلی کر کے آپ شکار ہو گئے کہ آپ کو اللہ کی پرواہ ہی نہیں اور اللہ کو بھی آپ کی پرواہ نہیں، کیا کرتا کر لے۔ میرے عزیزوں، حج کی شروعات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی، حج حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوا۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم آپ ہمارے گھر کو بنائیے، وہ بنایا گیا۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ خانہ کعبہ کی تاریخ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس میں یہ ساری باتیں آپ کے پاس آ جائیں گی کہ کیا کیا ہوا، کیسا ہوا۔ لیکن آج سمجھنا یہ ہے کہ حج وہ ایک ایسا مقدس اور بابرکت گھر ہے جس گھر کو دیکھنا عبادت، جس گھر کے سامنے بیٹھنا عبادت، اس پہ نظریں ٹکانا بھی اللہ کی نظر میں عبادت ہے۔ اور اس اہم فریضے کی ادائیگی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر رکھی۔ کیسا بلایا اللہ میاں؟ ہم لوگ کے پاس مشہور ہے، یاد رکھو، ایک کتاب ہے میں نے اسلام کیوں قبول کیا، بلکہ اردو میں ہے، آتی تو پڑھ سکتے آپ لوگ۔ اس میں کئی سارے ایسے لوگ جنہوں نے دوسرا مذہب چھوڑ کے اسلام قبول کر لیا، ان لوگوں کے انٹرویو سے کہ صاحب آپ کو کیا اچھا دکھا جو آپ مسلمان ہو گئے، تو لکھے کیا ہے تو لکھے وہ۔ تو اس کے اندر ایک صاحب نے بہت خوبصورت بات لکھی۔ انہوں نے کہا کہ ایک صاحب اسلام قبول کر کے آئے اور حافظ قرآن ہوئے، تو ان سے جب یہ کتاب کے لکھنے والے مورخ نے ان سے پوچھا کہ صاحب آپ مسلمان ہوئے کیا وجہ سے ہوئے، تو اس نے بہت پیارا جواب دیا کہ میں نے دیکھا کہ دوسرے مذاہب کے جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں ان کے اندر ایک قطار لگی ہوتی، لائن رہتی، اور وہ لائن وی آئی پی سسٹم، نان وی آئی پی سسٹم، ریگولر لوگوں کے لیے الگ ہے، انٹرنیشنل لوگوں کے لیے الگ ہے، وی آئی پی سسٹم الگ ہے، ان کی قطاریں الگ ہیں، اور مال اور دولت کے اعتبار سے ان کے خدا تقسیم ہیں، دولت کے اعتبار سے خدا تقسیم ہے، دولت کے اعتبار سے ان کی عبادت گاہیں بھی تقسیم ہے کہ یہ ذات والا، یہ پیسے والا، اتنے بینک اکاؤنٹ والا یہ عبادت گاہ کو جائیں گا، اور یہ ذات والا وہ جگہ پہ جائیں گا، یہ ذات والا وہ جگہ پہ نہیں آئیں گا۔ اس قسم سے ڈیوائیڈ ہو کے ہے پورا سسٹم۔ لیکن میں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ مسلمان اپنے ایک جیب کے اندر ہزاروں روپئے کا مال لے کر، اپنے بینک اکاؤنٹ کا ہزاروں کا مال لے کر ایک ہی صف میں کھڑا ہوتا، اور اسی کے بازو اس سے گھٹیا لباس پہنا ہوا، اس سے کمتر لباس پہنا ہوا، جس کے جیب میں کوڑی نہ ہو، باہر بھیک مانگنے والا فقیر بھی اسی صف میں اسی امیر کے برابر آ کر کھڑا ہو جاتا۔ یہ مساوات، یہ ایکوالٹی، یہ ایک دوسرے کے ساتھ برابر رہنا مجھے بہت پسند آیا، اور اسلام کا صحیح پیغام مجھے سمجھ میں آیا، اس لیے میں اسلام قبول کر لیا۔ اب آپ جائیے، اپن دونوں شرط لگائیں گے، میں بھی جاتا ہوں، آپ بھی جا رہے ہیں حج کو، چلو آپ بولے میرے کہنے پیسہ بہت ہے مول صاحب، تم فقیر آدمی آئے، ہاں تم جو ہے بھکاری رہنا، تم اچھے کپڑے نہیں پہننا، ہم لوگوں کو اچھا نہیں دکھتا، تمہیں بولا اچھی بات ہے بھائی، چلو دونوں جائیں گے، آپ پیسے والے میں فقیر، دونوں چلے گئے، جا کے کھڑے ہو کے آپ بھی احرام پوچھ رہے ہیں، میں بھی احرام پوچھ رہا ہوں۔ وہ احرام جانتے نہیں جانتے، ایک ایسا ڈال لیتے توال کہ جیسا، دوسرا جو ہے لنگی کی طرح جو باندھ لیتے، ایک کپڑا اس کے اندر نہیں رہتا۔ آپ یہ نہیں بول سکتے میں اندر تھوڑا بنین پہن لیتا ہوں نا، نہیں، ننگے رہنا، اور وہی دو کپڑے ہیں کفن کی طرح، اس کی طرح کفن کی طرح پہن لیے، اور جیسے ہی غسل کر کے انسان حاجی غسل کر کے باہر نکلتا، کنگھی نہیں کر سکتا، جما لیتا ہوں، نہیں، ارے اللہ کے پاس جا رہا میں یہاں کیسا، نہیں، کوئی سجنا سورنا نہیں،
چھوڑ دو اسی. بولے عطر لگا لیتا ہوں, بہترین پرفیوم لایا 30,000 کا ہے, 1 لاکھ کا, میں نے مان لینا, نہیں مان لینا. بولے وہ کہیں کو, تیرے جسم سے بو آنا ہے, تو دیوانہ دکھنا ہے, پاگل دکھنا ہے, مجنو دکھنا ہے. کس کا؟ اللہ کا. جس طرح آج لیلا مجنو کے عشق کی داستان سمجھتے, سنتے کہ دیوانہ ہو گیا تھا لیلا کی محبت میں, وہ محبت لیلا سے کرنے کی نہیں ہے, وہ محبت اللہ سے کرنے کی ہے. جس جنون اور دیوانیت کے اندر مجنو پاگل ہوا, ہم سب کو اللہ کے عشق میں اس طرح پاگل ہونا. 2 کپڑے ڈال لیے, نکل گئے. کتنا مہنگا ملیں گا, جو ریٹ میں آپ لیں گے وہی ریٹ میں میں یہ لوں گا, چکا لیتے. آپ بولے میں پیسے والا, کنگھی کر کے آتا ہوں, ریجیکٹ. منہ پہ مار دی جاتی وہ عبادت. پھر بکرے کاٹ لیتے بیٹھو دمبے. ایک غلطی ہو گئی حج اور عمرے میں, اس کا کفارہ ہو جاتا. ایک تو قبول نہیں, دوسرا پھر اب بکرے کاٹ لیتے بیٹھو. دمبا لیو زبا, غلطی نہیں کر سکتے آپ, خوشبو نہیں لگا سکتے, کنگھی نہیں کر سکتے. بیگم بھی ساتھ ہے, سمجھانا پڑتا, بیگم چپکو نہ کو, ذرا دور بیٹھو, آج عمرہ ہوئے تک ذرا لمٹ میں رہنا ہے اپنے کو. ہاں یہی ہے طریقہ. کنڈیشنز لگ گئے اور پہنچ رہے دیوانوں کی طرح. زبان پہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر, میں حاضر. اب کیا کرتا وہاں جا کے میاں؟ فوٹو لیتا, سیلفی لیتا, کیا کرتا کیا؟ تو یہاں سے جو حاضری ہے بندے کی, اس طرح بندہ یہاں سے نکلنا ہے کہ بس وہ دیوانہ ہو جائے کہ اب میں جا رہا ہوں, میں اللہ کے گھر کو دیکھنا ہے, میں اپنے گناہوں پہ معافی مانگنے کے لیے جا رہا ہوں, میں رونے اور گڑ گڑانے کے لیے جا رہا ہوں. اس غلاف کو پکڑ کے رو لوں گا, اللہ کو منا لوں گا, راضی کر لوں گا. وہ دیوانیت کی ضرورت ہے. اور وہاں جا کے آپ دیکھے ہوں گے جن لوگوں کو جانے کی توفیق ملی, نہیں گئے, اللہ ہم سب کو بلائے, بار بار بلائے, اور اپنے کرم سے اللہ ہر بار وہاں جانا نصیب کر دے. اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ طیبہ کی موت نصیب فرما دے. میرے عزیزوں, آپ جا کر اگر دیکھیں گے, کوئی کھڑا ہوا ہے تو انگلش میں دعا کر رہا, کوئی کھڑا ہوا ہے تو اپنی زبان میں, الگ الگ انداز ہے. ہر آدمی رو رہا, اور ہر ایک کی سننے والا, ہر زبان کی سننے والا ایک اللہ. وہاں جا کے دیکھو توحید کا مرکز دکھتا. آپ کے لیے ضرورت اور حاجت, آپ کے لیے سپر پاور آج کون ہے؟ امریکہ. آپ کے لیے سب سے بہترین صلاحیت والا کون ہے؟ تو آپ بولیں گے انگلش بولنے والا. میری اولاد انگلش نہیں بولتی, وہاں انگلش بولنے والا بھی فقیر بن کے کھڑا ہوا ہے. ہاں, جو جاہل ہے وہ بھی ہاتھ پسار کے کھڑا ہوا ہے ایک خالق کی طرف, ایک اللہ کی طرف. بولے اللہ تو ہے, جو بھی ہے تو ہی کرم کر. میرے عزیزوں, حج پیسے کی بنیاد پر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے. اس کے لیے بندے کے دل کو نرم ہونا پڑتا, وہ اللہ سے مانگنا پڑتا. دل کی نرمی ہونی چاہیے کہ اللہ سے مانگے, اللہ تو بھلا نہ, وہ بھلاتا. مانگنے والا کون ہے؟ اگر کسی کا خیال ہے کوئی جا رہا بیچارہ 100 چوبے کھا کے حج کو چلی بلی. مسلمانوں کو کام دھندے نہیں ہیں, ان لوگوں کو نوکریاں نہیں ہیں, ان کو کرنے آتا نہیں, نوکری تو نہیں کریں گا کہیں نہیں. مسلمانوں کو نوکری کام کاج بولتے کہ ہاتھاں پیراں وزن ہو جاتے اس کے. ارے چل میں آ ڈیوٹی کو بولے تو نہیں ہوتا, اس کو کیسا کیسا کہ چھوتے رہتا, اندر سے ہال گھبراہٹ. جا کے مرشد کرنے بیٹھ کے بولا کام بولتے کہ میرے آنکھ پہ آ جا رہا, میں کیا کروں, روزانہ 4 لیموا کاٹ رہا, پیسے وصول کر لے رہا ہوں. یاد رکھیے, یہ جو مرشدوں کی چکروں میں جاتے, یہ جو نجومیوں کی چکروں میں جاتے, یہ حرام ہے اسلام کے اندر. اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر لوگوں کے دروں پر جا کر بیٹھتے. تم عیدی ہے اصل میں, نیمبو سے تمہارا اتارا نہیں ہوتا, تمہاری ببری سے اتارا ہونے والا ہے تمہارا. نہیں, دبا کے ایریے کے سسرال کو بھیجانا پڑتا اس کے واسطے, تو جب جا کے تمہارا کو دکھتا کیسے ہونا اتر رہے ہیں. بلکہ اب بابا سے تو سن رہے ہیں نا, تو الگ جگہ سے. میرے عزیزوں, اس کے لیے کیا ہے؟ بولے 100 چوبے کھا کے حج کو چلی بلی, جانے دو اس کو. وہیں ملیں گی نا بھائی, معافی تم دیتے کیا؟ میں آج بھی بول رہا ہوں کہ اسلام نے صاف انداز میں سمجھایا کہ یاد رکھو گناہ سے نفرت ہے اسلام کے اندر, گناہگار سے 1%, آدھا فیصد بھی کوئی نفرت کا مسئلہ نہیں. اگر آپ قاتل ہیں, اگر آپ جواڑی ہیں,
اگر آپ بدکار ہیں، جو کوئی گناہ آپ سے جڑا ہوا ہے، تو یاد رکھیے اسلام آپ سے نفرت کا پیغام نہیں دیتا، جو گناہ آپ کر رہے ہیں اس گناہ سے نفرت کا پیغام دیتا، اور اس گناہ کی معافی آپ دیں گے کیا؟ انسانی فطرت ہوتی، ارے نہ شرابی ہے اس کے نکو بیٹھو، ہم خود یہاں بیٹھ کے بولتے بچے بگڑ جاتے، شرابیوں میں نکو رکھو، جواڑیوں میں نکو رکھو، مگر یہ اس لیے بولتے کہ گیا تو ادھر ہی چھو جا رہا، ادھر لا رہا نہیں، انہیں سدھارا تو کیا ہے کہ نا، انہیں خود ادھر ہو جا رہا، نہیں آج آدھی ماری کہ کل پورا باٹل بولے تو بیٹھ جا رہا انہیں، بسم اللہ نیا نیا دکھ رہا نہیں۔ اب کیا ہوا حضرت بولے تو بعد مغرب حضرت کیا، حضرت کلو بعد مغرب ہلو ہلو چل رہا، اب کیا کرتے، آٹوں میں وہی ہلو ہے، چبوتروں پہ وہی ہلو ہے، چھپے چھپے یوں ہاتھوں میں یوں دے لے رہے ہیں۔ عمریں دیکھو بچوں کی 12 سال 11 سال، کیا کس کے بچے ہیں جی؟ روڈ پہ جانے والے تو ہم بھی نہیں بولتے تھے، مگر جب دیکھتے نا یہ علاقہ مسلمانوں کا، یہ بستی مسلمانوں کی، یہ آبادی مسلمانوں کی، یہ نسل ہماری نسل ہے، اگر اس نسل کو اس حال میں چھوڑ کے میں مروں، آپ مریں گے، اللہ کے پاس یہ نسل آپ کا گلا پکڑ کے پوچھیں گے، بولو تم لوگ ظالم بنے کہ تم ہم کو صحیح راستہ نہیں بتائے۔ ہاں ہوں گی آج تکلیف، ارے کام دھندے نہیں ہے اس کو، آتا جمعے میں ایج پکارتا، مگر مسئلہ یہ کل آخرت میں اللہ کے سامنے میں تو رسوا ہونے والا نہیں ہوں، میں بولتا مولا ہم نے تو بولا نا۔ جواب کون دیں گا؟ جس کا عمل ہے وہ دیں گا، جس کی اولاد ہے اس کے ماں باپ دیں گے۔ کیسا چھوڑ کے گئے تھے تم زمین کے اوپر؟ ظالم بنا کے گئے، شرابی بنا کے گئے، جواڑی بنا کے گئے، کیسا چھوڑے زمین پہ ان کو؟ اس کا سوال آپ سے ہوں گا، آپ کی اولاد سے متعلق۔ اب یہاں مسجدوں کو لائے تو ہم بولیں گے نا، ہر 2 دن میں سوشل میڈیا پہ آتا مل صاحبہ کیا کر رہے ہیں، ارے مل صاحب کو کون مل رہا آ کے؟ مل صاحب بھی ایک لٹی لے کے بیٹھنا پڑتا، پھر روزانہ صبح یہاں آنا، بولے تو نہیں مسجد میں تقسیم ہوں گی بولے تو آتے پورے، نہیں تو میں روزانہ کھانا کھلانا پڑتا، آئیے آپ حضرات کے لیے لنگر لگا ہوا ہے بسم اللہ بولے تو جب آتے لوگ ٹفینہ لے کے باٹلہ لے کے ممی کھانا دیو بول رہے ہیں۔ اب ثواب کے کاموں میں اتنا ہی رہے گا، سیکھنا رہے بھائی، بیٹھو کلمہ پڑھیں گے، چلو آپ ہی بولو اپنے بچے کو، بیٹے اپن دونوں مل کے پڑھیں گے، چلو بولو کیا بولتا دیکھیں، بولتا ہوں اچھا بولتا ہوں۔ میرے عزیزوں، اسی لیے فرمایا کہ آپ کی طلب آپ کو کعبہ تک پہنچائے گی، وہ عشق ہو، دیوانگی ہو جو آپ کو لے کر وہاں تک چلی جائے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ جو انسان اس خانہ کعبہ کو پہلی مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھے اور جو دعا مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا۔ اس کی دعا اور قبولیت کے درمیان میں کوئی فرق نہیں، کوئی فاصلہ نہیں۔ آج کعبہ دیکھ کے بھی دعا کر رہے ہیں، کوئی قبول نہیں، یہاں بیٹھ کے بھی رو لے رہے ہیں، کوئی قبول نہیں۔ دعا آپ کرتے نا، ہماری مسجد میں دیکھ لو آپ، جمعے میں ہم دعا ہی نہیں کرتے، ربنا آتنا پورے فی الدنیا بلکہ غائب ہو جاتے نہیں۔ نماز ہوتی نہیں، وہ بٹی کی آواز آتی رہتی، ٹوپی کی بٹی کی، پڑبڑ پڑبڑ پڑبڑ، منہ سے بول دینا ہمارے کو انٹرسٹ نہیں ہے رے، اماں بھیجائی تو آئے زبردستی نماز کو، ہاں باوا گالیاں دیتا بول کے ڈر کے آ گئے۔ ہمارے کو نمازوں سے کیا مطلب نہیں، ہم کو عبادت سے کیا مطلب، ہم کو دل لگانے سے کیا مطلب، دل تو جہاں لگا ہوا ہے وہاں لگا ہوا ہی ہے نا۔ اگر یاد رکھیے یہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، ایک رشتہ جو قبر کے اندھیرے گڑھے میں آپ کو کام آنے والا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ ہے۔ وہاں جا کے پاور بھی نہیں بتا سکتے، سی ایم کے ساتھ فوٹو بتا دو ٹھہرو بولے تو انتظار، آپ کا آئی فون رہتا کیا وہاں پہ؟ فرشتے کو بولے نہیں ٹھہرو میں دکھاتا ہوں میں کون ہوں، بولے تو پھٹائی کا رسم شروع ہو جاتا اتنی دیر میں۔ بتا سکتے وہاں کی حیثیت کیا ہے، مومن ہے کیا، ایمان والا ہے کیا، کتنی زندگی دیا، 40 سال 30 سال 20 سال 80 سال 100 سال، مومن تھا کیا، ایمان تھا تیرے سینے میں، یہی ہے وہاں کی پہچان۔ اور آج اگر اللہ تعالیٰ نے، میں ایک واقعہ سنانا چاہ رہا تھا، اب ٹائم یہیں چھو گیا اور آگے چلے گئے تو آپ لوگ کھیرا کو آتے، کام دھندے کچھ بھی نہیں ہے ان کو، آ کے بیٹھ جاتے، بولے سناؤ۔ آپ لوگ بول رہے وائس والے بعد میں میرے کو گھرتے رہتے، گھڑی کو دیکھتے رہتے، میں یہاں بیٹھنا بہت ظلم ہے، آپ کو پیٹ دکھ رہی خالی نہیں، میں سب کو دیکھ رہا ہوں، تو میں یہاں بیٹھ کے سب کے نظروں کو دماغوں کو پڑھتے رہتا ہوں، کس کو کتنا غصہ آ رہا، کس کی کتنا تھرمامیٹر اپنے کہنے ہیں وہ پورا لگا کے دی، اللہ میں عالموں کو دیے ہو، تو اپن یہاں بیٹھے تو سب کا کنیکشن ادھر رہتا، وائی فائی روٹر ہے اپن،
تو کہاں نیٹ ورک بڑھ رہا کم ہو رہا اپنے ہاتھ میں ہے، دیکھتے رہتے ہم۔ تو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ابو الفتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ بول کے بہت بڑے اللہ والے گزرے، ان کے بارے میں کتابوں میں آتا، ذرا درود شریف پڑھی۔ ان کے بارے میں آتا کہ وہ ایران کی طرف سے سفر کر رہے تھے، کہیں جانا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بالکل پست قد کوئی جانور کی شکل میں، جس طرح مان لیجئے کوئی چھوٹا سا جانور ہے جو دوڑ رہا ہو، دور سے دیکھے تو جانور کی شکل میں کچھ نظر آ رہا، قریب جا کے دیکھے تو فرماتے ہیں کہ وہ جانور نہیں تھا بلکہ ایک انسان تھا، اور انسان ایسا کہ اس کے ہاتھ اور پیر سے وہ معذور ہے، اور وہ اپنے کمر اپنے آپ کو گھستے ہوئے جا رہا۔ تو ابو الفتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ نیک انسان، انہوں نے رک کر اس سے پوچھا پاشا کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اس زمین کے اوپر ایک بڑا ہی خوبصورت اللہ کا گھر ہے، جس اللہ سے مجھے بڑی محبت ہے، میری چاہت ہے کہ میں اس کے گھر کو دیکھ لوں، اسی لیے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو تم ایران کے ریگستان میں ہیں، یہاں سے عربستان میں جانا، ہاں بڑا لمبا فاصلہ، اور تمہاری جسم کی حالت اور تمہاری کیفیت دیکھو، کیسا پہنچیں گے تم؟ کیا تم کو راستہ معلوم ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے راستے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے رب سے عشق ہے، وہی عشق مجھے وہاں تک پہنچائے گا، کوئی راستہ نہیں، چلتے رہوں دیوانوں کی طرح، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ، کوئی نہ سمجھے خدا کرے۔ بولے نہیں جانا ہے میرا کام، میں تو بولے اچھا، بولے راستہ بڑا لمبا ہے، تم ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، تم کو بھی چھوڑ دیں گے وہاں تک۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اتنا لمبا سفر طے کر کے آ گیا، کسی کے بھروسے پہ نہیں، اگر آپ کا سہارا لے لیا تو اللہ ناراض ہو جائیں گا کہ یاری ہم تو تیرے کو راستہ بتا رہے تھے اور تو ادھر بیٹھ گیا، لہذا میں یہ غلطی نہیں کر سکتا، اب تک اللہ میرے ساتھ تھا، آگے بھی اللہ ہی رہے گا، آپ کی ضرورت نہیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جبریل نے آ کے کہا آگ میں گر رہے ہیں آپ، بچا لوں کیا، کچھ مدد کروں کیا؟ بولے میں آپ پہ ایمان لایا۔ کیا پوچھے؟ جبریل کو پوچھے، آپ میرے کو بولے کیا مول صاحب؟ بولے تو میں چلے آتا ہوں مسجد چھوڑ دے کے، آپ ہی نماز پڑھا لینا پڑتا۔ کیا بولے؟ آپ پہ ایمان لایا۔ جبریل پریشان، بولے یہ کیا مصیبت ہو گئی؟ بولے اللہ پہ لائے، بولے انہیں بچا، اس کی مرضی ہے، گرنا تو گریں گے، بچانا ہے بچا تو انہیں بچاتا، ایمان اس پہ ہے۔ تو اس نے کیا کہا اس شخص نے کہ نہیں میں اللہ کے بھروسے آیا، آپ کیا کریں گے؟ بولے بھائی میاں اتنا لمبا ہے، گرم موسم ہے، تمہارے لیے کوئی توشہ ہے کیا کہ تم کھا لو کچھ؟ تو فرمائے نہیں میرے پاس کوئی توشہ نہیں ہے، لوگ بخیل کے گھر کو گئے تو توشہ لے جاتے، میں کریم کے گھر کو جا رہا ہوں، اور جس کے راستے میں جا رہا ہوں اس کا مہمان ہوں، کوئی کھانے کی ضرورت نہیں، اللہ کھلا دے گا، آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ مدد کرو نہ کوئی چاہیے ہمارے کو۔ اب آپ بولے انہیں سننے والا نہیں دکھ رہا، بھائی الگ قسم کا عشق ہے، اس کا بھی دیوانہ ہے۔ بولے ٹھیک ہے اچھی بات، تھینک یو بول کے چلے گئے۔ آپ کا خیال یہ تھا کہ انہیں جائیں گا نہیں، وہ ہوں گا نہیں، گھسے گھسے گئے تک کیا ہوتا کس کو معلوم، انجان مار دیے۔ مگر مسئلہ یہ ہوا کہ حج ہو گیا، حج ہونے کے بعد جب شیطان کو کنکریاں مار کر لوگ قربانی ادا کر رہے ہیں، اس وقت میں ایک بڑی زوروں سے آواز آ رہی، لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے، ہمارے پاس کھڑے ہو گئے، کون بھی ذرا آسمان کو پورے ٹھہرے آتے، کیا ہوا کہ اتنے بیوقوفہ ہیں؟ اب بھی آپ باہر نکلو مسجد سے نماز کے بعد، ٹھہر کے ذرا آسمان کو ایسا دیکھو 1-2 منٹ، آپ کے پیچھے پورے یوں ٹھہرے جاتے، کیا ہوا کہ کچھ بھی اللہ لکھا ہوا دکھ رہا کیا بھائی؟ ہاؤ جی، یہ تو دن میں چاند دکھا دے رہے ہیں کیا؟ وہ گھر میں گئے تو دکھتا ہے، یہاں کہاں سے دکھیں گا؟ نہیں، ٹھہر جاؤ بس، آوازیں آ رہی، لوگ جمع ہو گئے۔ تو ایک وہی جس کو دیکھ کر آپ حیرت کر رہے تھے، وہ شخص بالکل پہاڑ کی اونچائی کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور کھڑا ہو کر اللہ سے دعا کر رہا کہ اے اللہ، میں اس قابل نہیں تھا کہ آپ کے دربار میں آؤں اور حج کا فریضہ ادا کروں، لیکن آپ نے مجھے یہاں تک بلا لیا اور اپنے دربار کی حاضری نصیب فرما دی، اور میرا حج بھی ہو گیا، شیطان کو میں نے کنکریاں بھی مار لی، اب مسئلہ یہ ہے کہ قربانی دینا ہے، اور میرے پاس 1 روپیہ نہیں، یہ مالدار ہیں، یہ قربانی دیں گے، اللہ نے آپ نے ان کو مال دیا، یہ قربانی ادا کریں، میں خلاش ہوں، میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، اور آپ کے پاس قربانی دینے کے لیے میری اپنی جان ہے، اے اللہ آپ کسی جانور کی قربانی کو قبول مت کریے، میری جان کو آپ اپنے پاس قبول کر لیجئے، بس یہی دعا مانگ رہا۔ لوگ اس کی دعا پہ حیرت کر رہے ہیں، نظر پڑی کہ اچانک اس پہاڑ سے نیچے گرا اور وہ جان نکل گئی۔ فرماتے ہیں کہ اس نے دعا کرتے وقت اپنی انگلی کو اس گلے کے اوپر پھیرنا شروع کیا تھا، جس کے بعد دیکھا گیا کہ اس کے گلے پر
بالکل نشان آیا ہوا ہے قربانی کا، گویا اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ ابھی ابو الفتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں اس کو پہلے سے جانتا تھا تو میری توجہ اس پہ زیادہ چلے گئی، غسل دیے لے جا کے، جسم سے ایسی خوشبو آ رہی کہ بس پوچھو مت، ایسا محسوس ہو رہا کہ جنت میں داخلہ ملنے والا ہے۔ اور پوری غسل ہو جانے کے بعد جب اس شخص کے جنازے کو اٹھائے، ڈولے سے اس کا جنازہ غائب ہو گیا۔ بولے اب حیرت کہاں گیا؟ بولے نہیں معلوم۔ رات جب سو گئے تو خواب میں یہ شخص ان کے خواب میں تشریف لایا اور ابو الفتح موصلی کے، اور اس نے کہا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میری موت کے بعد فرمایا جب تو اپنے گھر سے نکلا اور میرے گھر تک آیا ہم تیرے کو کسی کا محتاج نہیں رکھے، اور یہ آخری سفر ہے تیرا، اس میں تیرے کو کس کا محتاج رکھیں گے، اسی لیے اللہ نے میری تدفین فرشتوں کے ذریعے سے فرمائی۔ یہ ارادے پہنچاتے وہاں تک، نیت ہونا پڑتا ہے اللہ ہم بھی حج کریں گے، اب پیسے کمائیں گے، پیسے کیا کرتا نہیں، تمہاری اولاد خود لڑ لے رہی بعد میں، 50 میرے 50 تیرے، ہاؤ جی تم لوگ کے بھائیوں کا اندازہ لگا لینا، مطلب خاندان میں کیا چل رہا، وہی چل رہا ہے، اجو مجھو سے نہیں ملتا، مجھو اجو سے انہوں آئے تو میں نہیں آتا ہوں، کئی کو نہیں جاتے، نہیں وہ ہے، وہ پیچھے ہے ذرا اندر سے ہے، وہ دادا کے زمانے سے ہے، ابا کے زمانے سے ہے، 50-50 کی لڑائی چل رہی ہے آج تک۔ تو اللہ آپ کو دے دیا پیسے تو پہلے بھاگ جاؤ حج کو، وہ دیوانی ایکٹنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بچوں کا کیا ہوتا، سو مزے میں رہتے، جوروں کو لے لے، بے فکر رہو۔ آج نہیں ہے، اولڈ ایج ہوم میں آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے خاندان والے ہیں، آپ کہاں ہیں، آپ بھی کاروبار پہ، جس دن آپ گھر میں بیٹھ کے بیٹے میرے سے کام نہیں ہوتا، اس دن آپ کی حیثیت بھی گھر میں صرف رہنے والا ایک انسان، عام انسان کی طرح ہو جاتی، باپ کو باپ بھی نہیں بول رہے والا۔ تو اس لیے اگر ہے اللہ نے مال دیا تو حج کی پوری ارادہ کر لینا، کرتے نہیں کرتے بولو نا انشاءاللہ اجر، اب اللہ مسلمانہ ہے، ہمارے پاس ارادے کا بھی ثواب ہے، اللہ میاں بخیل نہیں ہے، بخل اللہ کے پاس نہیں، اللہ کی صفت سخی ہے، سخاوت والی، تو آپ نیت کرو کہ ہم حج کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا، ہاں تو ایسا نیت رکھے تو اللہ میاں آج نہیں بھیجے کل بھیجتے، کل نہیں بھیجے، مر کے جانے کے بعد میں یہ نیت جو کیے تھے نا اس کا اجر و ثواب بھی اگر وہاں مل گیا تو بیٹے کو جا کے بیٹے تم میرے بیٹے تھے ذرا دیو نہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو نیت ہمیں ذرا اچھے اچھے کر کے رکھنا دل کے اندر کہ اللہ میاں ہم حج بھی کریں گے، اللہ آپ ہم کو توفیق دیجئے، ہم مسجد بھی بنائیں گے، ایسا رکھنا نیت ہے، اللہ آپ توفیق دیجئے اولاد کو حافظ بھی بنائیں گے، مانگنا اللہ سے، مانگیں گے نہیں تو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو اسی لیے جس طرح ایک شاعر نے کہا تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی اپنی تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں، ہماری جھولی کم پڑ جاتی ہے، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکتا۔ تو اس لیے جو دینے والا ہے اس سے دل لگائیے، اللہ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو ذرا سنتیں نہیں پڑھے وہ سنتیں پڑھ لیں۔